کہ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کے قریب بیٹھوں، پہلی یا دوسری صف میں بیٹھوں۔ ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا کہ خطیب کے بیٹھنے سے پہلے مسجد کا جو اندرونی حال ہوتا تھا وہ بھر جاتا تھا، تاکہ ایک عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا ڈاکٹر صاحب کی نظر میں کوئی خاص اہمیت رکھتا ہوں۔ تمام کی تمام توجہ جو ہے محفل میں ڈاکٹر صاحب کی میری طرف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے نوجوان جو ہوتے تھے ان کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ایک تعلق کے ساتھ جڑا ہوا پاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہونے لگی ہے، اس لیے کہ ماضی کے ایام سے ایک تذکرہ کروں گا ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو محفل تھی اس کا، اور میں ادھر جو چند دن بیٹھتا رہا ہوں اور جو کچھ میں نے سیکھا، تربیت، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیان تھا وہ کیسا تھا، کیا ہی زبردست۔ میں نے اپنی زندگی میں ان کے بعد کوئی ایسا زبردست بیان کرنے والا نہیں دیکھا جو کہ اپنے سامنے بیٹھے سب سامعین پہ ایک سحر کی کیفیت طاری کر دے اور ہر سننے والا یہ سمجھے کہ شاید اسے ہی خطاب ہو رہا ہے۔ تو جو تجربات میرے ہوئے تو ایسا ہے کہ 2007 کی بات ہے، شان آرکیڈ برکت مارکیٹ لاہور گارڈن ٹاؤن میں میری ملازمت تھی، 5ویں فلور پہ۔ MST&Co جو ہے وہ ایک کمپنی تھی، ادھر میں کام کرتا تھا۔ تو وہاں سے ہر جمعہ میں پیدل چل کے ماڈل ٹاؤن آتا، قرآن اکیڈمی مسجد جامع القرآن آتا، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا خطبہ سنتا۔ اور آپ کو ایک کمال کی بات میں بتاؤں کہ میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب کے قریب بیٹھوں، پہلی یا دوسری صف میں بیٹھوں۔ اور وہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ آپ کو بہت پہلے جانا پڑتا تھا، تو میں بہت پہلے یوں ہی دفتر سے چھٹی ہوتی چل پڑتا، پیدل جاتا میں وہاں پہ۔ اور ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا کہ خطیب کے بیٹھنے سے پہلے مسجد کا جو اندرونی حال ہوتا تھا وہ بھر جاتا تھا، اسی لیے میں پہلے جاتا تھا کہ پہلے جا کے قریب ان کے جگہ مجھے ملے۔ تو اتنا زبردست، یعنی کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے والہانہ انداز میں اور ان کو سننے آتے تھے۔ تو مسجد میں ڈاکٹر صاحب کے بیٹھنے سے پہلے لوگ اس طرح شوق کے ساتھ پورا اندر والا حال بھر جاتا تھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اسی لیے میں کوشش کر کے جلد سے جلد اور پہلی یا دوسری صف میں جگہ اپنی پا لیتا تھا۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے انداز بیان۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو سنا ہوا ہے وہ اس بات کی ضرور تصدیق کریں گے، اور جنہوں نے جو نئی نسل ہے وہ ہمارے بیان سے سن لے کہ ڈاکٹر صاحب کا بیان کیسا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان اتنا زبردست ہوتا تھا کہ ایک عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا کہ میری جو ہے ڈاکٹر صاحب کی نظر میں کوئی خاص اہمیت رکھتا ہوں، اور میری طرف ہی تمام کی تمام توجہ جو ہے محفل میں ڈاکٹر صاحب کی میری طرف ہوتی ہے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے نا جی کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اور جو انٹریکشن ہوتا تھا کہ آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی، جس طرح کے مذہبی مقررین ہوتے ہیں وہ دھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ دلیل سے بات کرنے کی کیفیت ہوتی تھی، قرآن سنانے کی ہوتی تھی، اور لوگ مسحور ہو جاتے تھے۔ اور ایک عرصے تک میں یہ سمجھتا رہا ڈاکٹر صاحب کی۔ اس کے علاوہ بھی میں جو لاہور میں جو بھی کہیں جہاں بھی محفل ان کی ہوتی، بیان ہوتا، تو میں ضرور جاتا وہاں پہ، اور ہر بیان میں میری یہی کیفیت ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب سارا مجھے سنا رہے ہیں، اور جیسے کہ میں ان کے لیے کوئی خاص چیز ہوں۔ تو اس طریقے سے بعد میں کچھ عرصے کے بعد مجھے نور الورا ایک ساتھی تھے تنظیم اسلامی کے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نوجوان جو ہوتے تھے ان کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اور ان کے لیے یوں تھا کہ یہ آنے والے مستقبل میں یہ دین کا کام کریں گے، یہی ہے قرآن کو جو کہ پیغام کو پھیلائیں گے۔ تو اس لیے ہر نوجوان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خاص ڈاکٹر صاحب کا خطاب جو ہے اس کے لیے ہے، بلکہ جو اس محفل مجلس میں بیٹھنے والے تمام افراد ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ایک تعلق کے ساتھ جڑا ہوا پاتے تھے۔ ایسا خطیب میں نے معذرت کے ساتھ بہت دیکھے، کوئی نرم بات کرنے والا، کوئی چیخنے چنگھاڑنے والا، لیکن ایسا خطیب میں نے دوبارہ نہیں دیکھا کہ جس کا اپنے سامعین کے ساتھ اس طرح انٹریکشن ہو، اور اس طریقے سے جیسے کسی ڈوری کے ساتھ کسی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ یوں مسحور ہوتا تھا اور پوری کیفیت توجہ سے سنتا تھا۔ اور کوئی یوں نہیں ہے جیسا کہ بے توجہی میں یار اس طرح کھرکنے لگ گئے، اس طرح خارج کرنے لگ گئے، تو مطلب جس کی کوئی توجہ نہ ہو۔
وہ ڈاکٹر صاحب کی محنت تھی 50 سالہ ان کی، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، اس کے لیے انہوں نے چٹنیوں سے روٹی کھائی، اس کے لیے انہوں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا. تو وہ جو ان کا خلوص تھا نا، خالص پن اللہ کے لیے، للہیت جو تھی ان کی، وہ ان کی جھلکتی تھی ان کی تقریر میں. تو ایک عرصہ تک ہم اس سرشاری کی کیفیت میں رہے. میں ایک عرصہ تک اس سحر میں مبتلا رہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی نظر میں کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا تعلق کہ ان کو محسوس ہو کہ ہاں وہ آپ کو چاہتے ہیں اور آپ ان کی نظر میں ایک قیمتی چیز ہیں. اور اسی طرح کی بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کو اہمیت دیتے تھے، ان کی کے لیے جس کے ساتھ بات کرتے تھے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور یہی بات میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی محفل اور مجلس میں دیکھی. جن لوگوں نے ان کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، ان کی جو محفل میں بیٹھتے رہے ہیں، وہ ضرور اس بات کی تصدیق کریں گے اور 100% تصدیق کریں گے. اور اگر کوئی ایسا شخص دیکھے تو وہ کمنٹس میں ضرور مینشن کرے کہ ہاں میں ڈاکٹر صاحب کی مجلس محفل میں حاضر ہوتا رہا ہوں اور یہی کیفیت ان کی تھی یا نہیں تھی. اور دوسری بات، میں نے دیکھا کہ نوجوان جو ہے بہت ہی ان سے محبت کرتے تھے، لپکتے تھے. اور ایسے ایسے افراد میں نے دیکھے، ایسے ایسے نوجوان جو کلین شیو ہوتے تھے، وہ 1 2 3 4 جمعے ان کے پیچھے پڑھتے، نمازیں پڑھتے، مطلب خطبات سنتے ان کے، وہ قرآن سنتے. اور ڈاکٹر صاحب کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ داڑھی رکھو، کسی کو پرسنلی یوں نہیں کہتے تھے کہ تو داڑھی رکھ لے، خاص طور پہ نوجوانوں کو. لیکن میں دیکھتا تھا کہ 2 3 جمعے جو ان کے پیچھے خطبہ ان کا سن لیتا تھا تو اس کے بعد اس کی خود بخود چہرے پہ رونق آنا شروع ہو جاتی تھی. تو یہ تھا جذبہ اور یہ ان کی تھی لگن، اور لوگوں کی بھی ان کے ساتھ، اور بہت ہی پر لطف قسم کے وہ میرے دن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے جو سب سے قیمتی ایام ہیں وہ وہی دن تھے جب میں ڈاکٹر صاحب کی مجلس اور محفل میں جا کے بیٹھتا رہا ہوں. اور اب تک جو اس کی سرشاری باقی ہے، اور میں اسی لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایام اگر مجھے دوبارہ مل سکیں تو میں ان کو باقی زندگی کی قیمت دے کے ان کو خرید لوں. تو ایسے ایام اگر آپ کو کوئی ایسا شخص میسر آ جائے جو قرآن سے تعلق بنانے والا ہو، جو جس کے اندر للہیت ہو، جو خالص اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہو، اور جو آپ کو اس طرح اہمیت دے جس طرح ڈاکٹر صاحب اپنے چاہنے والوں کو اہمیت دیتے تھے، تو ضرور ایسے شخص کے ساتھ تعلق بنائیے گا اور اس کی تربیت اور صحبت سے فائدہ اٹھائیے گا، جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے فائدہ اٹھایا اور زندگی بدل گئی. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کہ دل کی کیا کیفیت ہوتی تھی. اور بعد میں ایک عرصے تک جب ہم قرآن سنتے تھے تو سینے سے ایسے سینہ ابلتا تھا جیسے ہنڈی یا جوش پہ آئی ہوئی ہنڈیا ہوتی ہے. تو وہ سارا کچھ وہی تھا جو ہم نے ٹرانسفر ہوا، ڈاکٹر صاحب سے ہمارے اندر ٹرانسفر ہوا. تو یہ خوبصورت یادیں ہیں. انشاءاللہ اگلی کسی اور ویڈیو میں بھی ان کا ذکر کروں گا، تو یہ بات چلتی رہے گی. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.